إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ سامعین محترم، سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی رحمت اور شفقت کا معاملہ بناتے ہوئے تیمم کی اجازت دے رہے ہیں کہ جب پانی کی دستیابی نہ ہو سکے، پانی نہ مل سکے، یا پھر پانی تو موجود ہے مگر اس کا استعمال نقصان کا باعث ہے، استعمال کرنے سے انسان کی بیماری بڑھنے کا یا کوئی اور دوسرے جسمانی نقصان کا اندیشہ ہے، تو شریعت میں چونکہ انتہا پسندی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی شفقت کا معاملہ اپناتے ہوئے غسل اور وضو دونوں کی جگہ پر تیمم کی اجازت دی ہے۔ تیمم نبی کریم علیہ السلام کا مسنون طریقہ تیمم کا یہ ہے کہ تیمم کے ارادے اور نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایسے زمین پر رکھا جائے، زمین پر جہاں گرد و غبار ہو وہاں دونوں ہاتھ ایسے رکھ کر اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں پہ ایسے پھونک ماری جائے، اور پھونک مارنے کے بعد یا پھر پہلے منہ پہ مل لیا جائے اور اس کے بعد دائیں سے بایاں اور بائیں سے دایاں ہاتھ کا مسح کر لیا جائے، یا پہلے ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے اس کے بعد جو ہے وہ منہ کا مسح کر لیا جائے۔ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، بس اس سے تیمم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کونیوں تک ہاتھ بازوؤں پہ ملنے کی یا پاؤں کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارنے کے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنے کے بعد ان پر پھونک مار کے چہرے پہ ملنے سے اور ہاتھوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مل لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کیا ہوا تیمم یہ وضو کے بھی قائم مقام ہے اور غسل جنابت سے بھی۔ جب انسان پر غسل واجب ہے مگر پانی نہیں مل رہا، یا پھر پانی تو ہے مگر اس کے استعمال سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو غسل جنابت کی جگہ پر بھی اللہ نے یہ رخصت رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ تیمم بھی وضو کا قائم مقام ہے، تو ان چیزوں سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ایک وضو سے اگر وضو ختم نہیں ہوتا تو کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اسی طرح ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے ایک نماز کے لیے تیمم کیا ہے مگر آپ کا وضو ختم نہیں ہوا، کوئی ایسا عارضہ جس سے وضو ختم ہو جاتا ہے وہ واقع نہیں ہوتا، تو آپ کا تیمم برقرار ہے، آپ اسی تیمم کے ساتھ دیگر نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے بھی کئی جو ہے وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی کہ اگر آپ نے پانی نہیں تھا، تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی، مگر دوران نماز یا بعد میں پانی مل جاتا ہے، پانی دستیاب ہو جاتا ہے، تو اس معاملہ میں شرعی لحاظ سے رخصت موجود ہے کہ پہلے پانی نہیں تھا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، مگر اب پانی آ چکا ہے، مل چکا ہے، تو اب نبی کریم علیہ السلام کے دور میں دو صحابہ کہ جنہوں نے اسی طرح پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر ان کو پانی دستیاب ہوا
تو ایک صحابی نے وضو کیا، دوبارہ نماز پڑھی، جبکہ دوسرے نے ایسا نہیں کیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ یہ معاملہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس صحابی نے تو نماز دوبارہ دہرائی تھی، وضو کر کے دوبارہ پڑھی تھی، اسے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، تیرے لیے جو ہے وہ زیادہ اجر ہے۔ اور جس نے دہرائی نہیں تھی، وہ تیمم والی نماز پہ جو ہے وہ کفایت کی تھی، اسے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے بھی اچھا کیا۔ لہٰذا جب تیمم کر کے نماز پڑھی ہو، بعد میں پانی مل بھی جائے تو پھر اختیار ہے، اگر انسان چاہے تو جو اس نے نماز پڑھی ہے وہی اس کی نماز جو ہے کفایت کر جائے گی۔ اگر اس کی خواہش ہے تو وہ پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس جگہ پر انسان جو ہے وہ ہاتھ مار کے مٹی حاصل کرے کہ جس کا اندیشہ ہو کہ یہ جگہ پاک ہے، جس کے بارے میں خدشہ ہو، اس جگہ پہ ایسا تیمم کے لیے جو ہے وہ جگہ استعمال کرنے سے مکمل جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ویسے تو زمین ساری کی ساری جو ہے وہ پاک ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رخصت کو اپناتے ہوئے کم از کم ہمیں مکمل احتیاط کرنا چاہیے کہ جہاں کوئی گندگی نہ ہو، ایسی جگہ پر جو ہے وہ تیمم کے لیے دونوں ہتھیلیاں رکھ کر جو ہے ان کے ساتھ تیمم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔